بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الصافات میں اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُونِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں نے فرقان کے بارے میں بات کی تھی کہ فرقان ہماری زندگی میں وہ چھوٹا سا معجزہ ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے اور ہمارے دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تو جب انسان میں تقویٰ ہو، اللہ اس کو معجزہ اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے، وہ پازیٹیو رہنا شروع ہو جائے اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ تو فرقان کے ذریعے اللہ ہمارے دل کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ آپ کو فرقان مختلف صورتوں میں نظر آ سکتا ہے۔ شاید آپ کوئی چیز سن لے یا دیکھ لے یا پڑھ لے جس کے ذریعے آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ اب اس ایپیسوڈ میں آپ کو فرقان کا ایک مثال دینا چاہتی ہوں، سمجھانے کے لیے کہ کبھی کبھی جب زندگی بہت مشکل ہو جائے تو اللہ آپ کے دل کو ایک پیغام بھیجتا ہے کسی انسان کے ذریعے، اور وہ آپ کے لیے ایک معجزہ اس لیے ہوگا کیونکہ جس انسان کو اللہ آپ کی طرف مقرر کر دے گا وہ ایک ایسا انسان ہوگا جس کے بارے میں آپ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ آ کر مجھ سے ایسی بات کرے گا۔ اب اس آیت میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کر رہے ہیں۔ اب اللہ ہمیشہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو حکم بھیجتے تھے، لیکن حیرانگی کی یہ بات ہے کہ جو سب سے مشکل حکم تھا وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نہیں آیا، وہ بلکہ ایک خواب کے ذریعے آیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس قصے میں اللہ ہمیں فرقان کے بارے میں سکھانا چاہتے تھے۔ اب یہ مشکل حکم کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، اور یہ خواب کیونکہ بار بار آنا شروع ہو گیا تو ان کو دل میں سمجھ آ گئی کہ یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم آ رہا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی اولاد اسماعیل علیہ السلام تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اسماعیل پیدا ہوئے تھے تب ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ تو اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آئی تب اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال تھی صرف۔ اب کسی بھی باپ کے لیے اپنی اولاد کو ذبح کرنا ناممکن ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ امتحان اس لیے مزید مشکل تھا کیونکہ باپ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت رحم دل انسان تھے۔ ایک ایسا انسان اپنی اولاد کو ذبح کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ہی اولاد اسماعیل کے پاس چلے گئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ مجھے اس طرح خواب آ رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، اور پھر اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہتے کہ یہ میں نے کام کرنا ہے اس لیے تیار ہو جاؤ، بلکہ اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں۔ اب یہ مت بھولیں کہ اس وقت ان کا بیٹا ایک نبی نہیں تھا، وہ خالی ایک بچہ تھا۔ تو جس بچے کو ذبح کرنا تھا اسی بچے سے پوچھا جا رہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں۔ اب ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے بچے تھے، ان کو حیران ہونا چاہیے تھا، پریشان ہونا چاہیے تھا، لیکن آیت میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہی ہے تو آپ اس کو ضرور کریں اور میں انشاءاللہ صابرین میں سے ہوں گا۔ اور یہی وہ لفظ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دل سننا چاہتا تھا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں ایک ایسے انسان کے ذریعے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب یہاں ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو تسلی دینی تھی وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے کیوں نہیں دی، یا ان کی بیوی ہاجرہ کے ذریعے دے دیتا؟ جبریل آ کر ابراہیم علیہ السلام کو کہہ سکتے تھے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن پریشان مت ہونا، ہم اجازت نہیں دیں گے کہ بچہ ذبح ہو جائے، ہم اس سے پہلے ہی اس کو بچا لیں گے۔ لیکن اللہ کی حکمت اتنی زبردست ہے کہ اللہ جانتے تھے کہ اگر ان کی بیوی ہاجرہ یا جبریل علیہ السلام نے بھی یہ باتیں کیں، ابراہیم علیہ السلام یہ حکم پورا نہیں کر سکیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی اولاد رو رہی ہے، پریشان ہے۔ کوئی بھی باپ اس وقت یہ کام اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کر سکے گا۔
اللہ جانتے تھے کہ جو وہ تسلی مانگ رہے ہیں وہ تسلی صرف اس بیٹے کے ذریعے ہی آ سکتی ہے جس بیٹے نے ذبح ہونا ہے۔ جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور باپ کو یقین دے گا کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے، تب ہی وہ باپ اتنا مشکل کام کر سکے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ یہ بھی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے صرف یہ باتیں سننا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے ایک صابر بچے کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے آپ بعد میں قصے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا، تب انہوں نے سب سے پہلے اس کا منہ الٹا کر دیا۔ باپ میں اس وقت اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شکل دیکھ سکے۔ لیکن حیرانگی کی یہ بات ہے کہ وہ بیٹا ایک دفعہ بھی نہیں رویا، نہ وہ پریشان ہوا، نہ وہ اپنی جگہ سے ہلا۔ اس کو فرقان کہتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا سا معجزہ تھا۔ اللہ ان کو سکون دینا چاہ رہے تھے اور تسلی دینا چاہ رہے تھے اس بچے کے ذریعے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، آپ کی زندگی میں بھی جب کوئی بہت مشکل وقت آئے تو اللہ آپ کو کبھی کبھی فرقان کسی انسان کے ذریعے بھی بھیج سکتا ہے، ایک ایسا انسان جس کے بارے میں آپ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، اور اس وقت وہ چیز آپ کے لیے ایک معجزہ بن جائے گا۔ آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہی آ رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ کی زندگی جتنی مرضی مشکل ہو جائے، تقوی اختیار کرے اور یہ جان لے کہ اللہ آپ کو فرقان ضرور بھیجے گا۔ اللہ جانتا ہے آپ کا دل کیا سننا چاہتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ آپ کو وہی سنائے گا، وہی دکھائے گا۔ السلام علیکم۔